رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ والسلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام رکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عصم اللہ عنہم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشیعہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب با وفا، بالخصوص سرزمین حسینی دالان ڈھاکہ کے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دست دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ بار الہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ ہے اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے، جان انجان میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مسلح پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص ڈھاکہ کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ایران کو سربلندی عنایت فرما، عراق کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان عزاداری داعش اور امریکہ کو نست نابود فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔
علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عنایت فرما۔ ہم کو زیادہ سے زیادہ سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں اسی سال حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ میرے مالک میرے پروردگار، یقیناً تو کریم ہے، تو رحیم ہے میرے پروردگار۔ میرے مالک میرے اللہ، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کبھی بھی نگاہیں جا رہی ہیں۔ آج ساری مہم بارگاہیں، سارے روزے، ساری مسجدیں چمک رہی ہیں، اگر نہیں چمک رہی ہے تو جنت البقیع نہیں چمک رہی ہے۔ میرے مالک میرے اللہ میرے پروردگار، اب جل بجل وہ دن بھی آ جائیں، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں۔ باراللہ ان تمام مومنین کو، ان تمام عزاداروں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما۔ باراللہ اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، دعائے خیر۔ پروردگار مرحوم قاسم علی، مرحومہ سیدہ کاظمی بیگم، مرحوم سید معظم علی صاحب کے پروردگار درجات کو بلند فرما، ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد میں مل جل کے صلوات ارشاد فرما۔ دیکھیے مجھے لگتا ہے شاید آپ نے غور سے میری بات سنی نہیں، میں نے کہا سب مل جل کے صلوات پڑھ دیا سرکار۔ کل کی گفتگو جو گفتگو وہ سرکار آقا امام علی رضا پر اختتام کی منزلوں میں پہنچی تھی، اور بہرحال جتنا وقت تھا محدود وقت میں کوشش کی گئی کہ سرکار رضا کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور کل گفتگو ہوئی۔ عشرے کا عنوان معرفت امام، جس کے ذیل میں الحمدللہ ہم اور آپ یک کے بعد دیگر مراحل میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ اس وقت کی مجلس کو ایز اے خطیب مجھ سے پوچھیں گے تو میرے اعتبار سے اس وقت کی مجلس عنوان کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور اگر اس وقت کی مجلس اگر آپ تک پہنچ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ عنوان یہی مکمل ہو جائے گا، اور اگر مکمل نہیں بھی ہو پایا تو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اپنے عنوان کو اختتام کی منزلوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واضح واضح روشن روشن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا تو مجھے یقین ہو چکا ہے کہ جس حدیث رسول کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جب میں اس حدیث کی تلاوت شروع کرتا ہوں ممبر کی بلندی سے، بہت سے مومن نیچے سے ممبر کی اس حدیث کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ باطفیل اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اس حدیث کے حافظ بیٹھے ہیں، اور سب کو یہ حدیث حفظ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے روشن چراغ ہیں۔ ظاہر دنیا نے دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین پہ کربلا میں چھری چلی، لیکن مثال دے کے رسول اللہ نے حسین کی زندگی کا اعلان کیا۔ حسین ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اگر کہیں چراغ جل رہا ہو اور آپ اس پہ چھری چلائیں، نقصان چھری کا ہوگا، چراغ کا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہو، دیکھی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ کسی شمع پر چھری چلائیں گے تو نقصان چھری کا ہوگا، خنجر کا ہوگا، تلوار کا ہوگا، یعنی داغ اس پہ آئے گا،
شمع کی گردن میں جدائی ہونے والی نہیں ہے. شمع اپنی زندگی کا اعلان بجھے گی پھر کر دے گی. خنجر سمجھے گا ہم نے قتل کر دیا, خنجر سمجھے گا ہم نے قتل کر دیا, اسے لگے گا کہ شمع قتل ہو گئی. خنجر ہٹتے ہی شمع پھر روشن ہو جائے گی. دشمن سوچ رہا تھا حسین کو ہم نے قتل کر دیا, حسین نے نوکے نیزہ پر بول کے بتایا حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ روشن چراغ ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ, حسین نجات کی کشتی ہے. 2-4 منٹ انہی 2-4 باتوں پہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ مومن کہیں مصروف عبادت ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ چلے آئیں گے. دیکھیں جو کہیں بزی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے بزی ہیں, لیکن ابھی میں آیا تو سرکار میں نے کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ یہاں پر تمہارا تلاوت چل رہی تھی یا پیشخوانی ہو رہی تھی, بہت سے لوگ خام و خام یہاں کھڑے تھے, وہاں کھڑے تھے, ادھر کھڑے تھے. اچھا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو باہر کھڑے ہیں ان تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی. دیکھیے اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یاد رکھیے یہ مجلس حسین ہے, کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر بات گرا لگے تو دیکھیے جو مصروف ہیں, جو کسی سبیل پہ لگے ہیں, جو کسی کام میں لگے ہیں, جو مصروف ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو خام و خامے یہاں وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور فرش اعضاء سے دور ہیں, تو لہذا سرکار یاد رکھیے یہ مجلس حسین ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ مجلس حسین ہے, کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے. یہ مجلس حسین ہے, کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے. یہ مجلس اعضاء ہے, یہ مجلس امام حسین مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے, مقدر سنوارنے کی جگہ ہے. سرکار صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. لہذا جو باہر ہے وہ اندر آ گیا. سرکار دیکھیے سرکار اگر آپ اتنی دور سے آئیں تو کس لیے آئیں؟ مجلس میں بیٹھنے کے لیے آئیں نا, تو لہٰذا جب آئے گئے تو سرکار اندر آ کے بیٹھے ہیں, اور اگر مجلس میں بیٹھنا نہیں تو سرکار گھر سے آتے ہی کیوں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سنیے جو مجھے بات سنا رہا ہے, بہرحال دیکھیے میں زیادہ سخت لہجے میں کوئی بات نہیں کہتا. اکثر جگہ پہ سرکار ہوتا یہ ہے کہ مومنین سدھرنے کے بجائے خطیب کے دشمن بن جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد, یہ بھی مصیبت ہے. تو حسین ہدایت کے روشن چراغ و سفینۃ النجات, اور حسین نجات کی کشتی ہے. حسین نجات کی کشتی ہے. اچھا کشتی والی بات کو میں یوں پہچانا چاہوں گا, مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے اگرچہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے ڈھاکہ میں باڑھ آنے والی ہے اور سونامی آنے والی ہے, اور آپ کے سامنے نہ ہو کشتی, اور آپ کشتی میں سوار ہونے کے بجائے کشتی کی تعریف کرنا شروع کر دیں. کشتی کتنی پیاری ہے, کشتی کا رنگ کتنا اچھا ہے, کشتی کی بناوٹ کتنی اچھی ہے, کشتی کی لکڑیاں کتنی اچھی ہیں, کشتی پہ جو پرچم لہرا رہا ہے وہ پرچم کتنا اچھا ہے. اچھا سوچ کے بتائیے, جو ابھی تک اس عشرہ مجالس میں نہیں بولے ان سے کوئی افسوس نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو خاموش رہتے ہیں ان کی خاموشی توجہ ہوتی ہے. اور اگر آپ غور فرما رہے ہیں, یہ الحمدللہ میری 7ویں تقریر ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تک 7ویں تقریر تک میں نے کہا ہو کہاں بیٹھے ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے سرکار آپ حسینی دالان میں بیٹھے ہیں, اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کیا سن رہے ہو, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی آپ سن رہے ہیں سرکار. اور یہ تو بات میں نے یہاں تک نہیں کہا کہ توجہ دیجئے, کیونکہ سرکار میں جانتا ہوں اگر میری بات میں دم ہوگی تو خود توجہ دیں گے. تو لہٰذا ان جملوں کا میں سرکار قائل تو نہیں, لیکن جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں بڑی امید کے ساتھ بات پہنچا رہا ہوں, بالکل بیدار رہیے گا. بھائی بات یہ کہ امام حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے, وہ نجات کی کشتی ہے. امام حسین اگر نجات کی کشتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ڈھاکہ میں باڑھ آنے والی ہے, اور آپ کے سامنے کشتی ہو نہ ہو, اور آپ کشتی پہ سوار ہونے کے بجائے کشتی کی تعریف کرنا شروع کر دیں, کشتی کتنی پیاری ہے, کشتی کا رنگ کتنا پیارا ہے, کشتی کی بناوٹ کتنی پیاری ہے. ایسا سوچ کے بتائیے کیا آپ کا یہ تعریف کرنا آپ کو ڈوبنے سے بچا لے گا؟
ارے میں تقریر کر رہا ہوں اگر آپ بیدار ہیں تو. دیکھیں میں نے جملہ کہا ہے, حالانکہ میں کوشش تو کر رہا ہوں سرکار پڑھنے کی, اگر طبیعت ساتھ دے جائے گی تو انشاءاللہ میں بات کو مکمل کر لے جاؤں گا, لیکن جتنے لوگ آمادہ ہو بالکل آمادہ رہنا. بھائی میرا سوال یہ ہے, کیا آپ کا تعریف کرنا آپ کو ڈوبنے سے بچا لے گا؟ پھر کیسے بچیں گے؟ کہ جب تک کہ اس پہ سوار نہ ہو جائے. حسین نجات کی کشتی ہے, صرف حسین کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, صرف حسین کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ حسین کے کردار والی کشتی پر سوار نہ ہو جاؤ. ہاں ہاں ہاں, صرف اہل بیت کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. بات پہنچ رہی ہے؟ صرف اہل بیت کی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا, بلکہ جب تک کہ آپ ان کے کردار کی کشتی پہ سوار نہیں ہو جاؤ گے تب تک نجات یافتہ نہیں ہونے والے. اور ڈھاکہ والوں میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں سوار بھی ہو جاؤ, تعریف بھی کرو, تعریف بھی کرو, سوار بھی ہو جاؤ. کا کیا مطلب؟ کا تعریف کرنا تمہارے شریف ہونے کی پہچان ہے, سوار ہو جانا صحیح نسل والے ہونے کی پہچان ہے. سلام بھیج دے محمد وال. لیکن میری بات پہنچ رہی ہے؟ بھائی تعریف کرنا آپ کے شریف ہونے کی علامت ہے, سوار ہو جانا صحیح نسل والے ہونے کی علامت ہے. بھائی یہ فرش اعضا نہیں ہے, یہ کشتی نجات ہے. یہ کشتی نجات ہے. بھائی میں کن لفظوں میں کہوں, جو کربلا نہیں جا پاتے نا, یہ حسینی دالان تم غریبوں کی کربلا ہے. یہ حسینی دالان تم غریبوں کی کربلا ہے. حسین ہدایت کے روشن چراغ ہے. وسفینۃ النجات, حسین نجات کی, حسین نجات کی کشتی ہے کیسے؟ اگر اس باریکی تک آپ پہنچ گئے تو انشاءاللہ نسلوں میں بات جائے گی. مقتل لکھتا ہے, مقتل لکھتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین جب مدینے سے نکلے کربلا کے لیے. جب آپ مدینے سے کربلا کے لیے نکلنے لگے تو جناب محمد حنفیہ آئے, آپ کے بھائی, کل ذکر ہوا تھا. تو جناب محمد حنفیہ نے آگے پوچھا تھا, اے آقا حسین, اے بھائی حسین, یہ بتائیے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کیا جملہ فرمایا آپ نے؟ یہ نہیں کہا کہ کربلا جا رہا ہوں, یہ نہیں کہا کربلا جا رہا ہوں, بلکہ کیا کہا؟ اے بھائی محمد حنفیہ, میں مدینے سے نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. ارے جاگو میرے بھائی کے لمحے کے لیے, بہت بہت اہم. بھائی میں نے جملہ کہا ہے, آج کی یہ مجلس عنوان کے لحاظ سے بہت اہم ہے. اگر میں پڑھنے گیا تو تحفہ ہوگی, اور نہیں پڑھ پائے تو بہرحال. لیکن ویسے یہ تو میں لفظ کہہ نہیں سکتا کہ میں پڑھ نہیں پایا, کیونکہ سرکار ان کے کرم پہ اتنا بھروسہ ہے. آپ سوئیں یا جاگیں, آپ کو بھوک لگے یا پیاس, مجلس تو ہوگی میرے بھائی, مجلس تو ہو کے رہے گی. چلیے میرے ساتھ اور بیدار رہیے گا. تو بھائی جب جناب محمد حنفیہ نے پوچھا, اے بھیا حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں حسین نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے سرکار ڈھاکہ کا میرے سامنے. اچھا آپ مجھے بتائیے, امام حسین نے جو یہ فرمایا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, امام حسین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یزید بگڑ گیا ہے, یزید کو سدھارنے جا رہا ہوں. نہیں دیکھو یار, مجھے لگے گا کہ تم مجلس سن رہے ہو. دیکھیں ویسے ممبر سے اپنی خود کی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن بات آ گئی تو میں اپنی تعریف آپ کو بتاتا چلوں. جہاں مجمع نہیں سنتا ہے نا تو مجھے ٹہلانے والی مجلس بہت اچھی پڑھنا آتی ہے. بھائی مجھے لگے گا کہ آپ تحفوں کے حقدار بیٹھے ہو تو انشاءاللہ گھر گھر جائے گی مجلس, کیونکہ آج بھائی بشیر بھائی ہمارے خوب نعرے لگتے ہیں, خوب نعرے لگتے ہیں, چمن چمن کلی کلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر, گلی گلی. اچھا کبھی آج سے پہلے آپ نے سوچا یا نہیں سوچا کہ ہمارے نعروں میں یہ تو آ گیا گلی گلی علی علی, آج تک نعروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی؟ بھئی آج تک نعروں میں یہ کیوں نہیں آیا گھر گھر علی علی؟ آج کی مجلس سے گھر گھر علی جائے گا, بیدار رہیے گا. تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اے آقا حسین, آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یزید بگڑ گیا ہے, معاویہ کا بیٹا, ابو سفیان کا پوتا.
اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہی ایک جملہ آپ کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہوگا. جب بھی میں قاتلان ائمہ کے نام بتاؤں نا، نام تو کنفرم ہوں گے، ولدیت مشکوک ہوگی. اللہ جانے کتنے لوگ جملے کو سمجھے سرکار ہے. جب میں قاتلان ائمہ کے نام بتاؤں، نام تو کنفرم ہوں گا. اچھا یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، جو آپ نے بڑے عجیب انداز میں سن لی. جب قاتلان ائمہ کے نام ولدیت کے ساتھ سنائے جائے، نام تو پکے ہوں گے، ولدیت مشکوک ہوگی، ولدیت شک. بھائی امام حسین کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یزید بگڑ گیا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، حق کو باطل کر رہا ہے، باطل کو حق کر رہا ہے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کر رہا ہے، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر رہا ہے. امام حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کو سدھارنے جا رہا ہوں، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ بولو یار، کیا کہا امام حسین نے؟ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. حسین نے کربلا کے لیے نکلتے نکلتے بتا دیا اگر امت سدھر جائے تو یزید بننے ہی نہ دے. اللہ اکبر. بڑی آسانی سے جملے آپ سن رہے ہیں. سلام بھیج محمد وآل محمد. فیصلہ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ کر رہے امام حسین. کیا فیصلہ کیا فیاض صاحب؟ اگر امت سدھر جائے تو یزید بننے ہی نہ دے. قسم خدا کی تم بہت تھکے ہوئے بیٹھے ہو، ورنہ یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ جملے نہیں ہیں، سکہ رائج الوقت ہیں. ہاں یہ ڈھاکہ میں چلے نہ چلے، ہندوستان میں تو چلتے ہیں سرکار. اب بیدار رہیے گا، اس جملے کا استقبال کریے گا. امام حسین نے کربلا کے لیے نکلتے نکلتے بتا دیا اگر امت سدھر جائے تو یزید بننے ہی نہ دے. وہ اس لیے کہ یزید بن کے نہیں آتا، معاشرہ یزید بناتا ہے. یزید بن کے نہیں آتا ہے. کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا میرے بھائی. یزید بن کے نہیں آتا ہے، معاشرہ یزید. اچھا معاشرہ کیسے یزید بناتا ہے؟ بھائی یہ تو انسان کی فطرت کامن سینس کی بات ہے. یہ تو فارمولہ امام حسین نے کربلا میں دیا. اب جو ملعون کھلنائک یہ کہہ رہا ہے، ہاں میں کیوں کہوں ذاکر نائک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو اگر تیرے نجس قلم میں اتنی طاقت ہے تو کسی سادے کاغذ پہ یہ لکھ دے کہ نعوذ باللہ حسین ہار گئے. آئے ہائے آئے ہائے، لکھ کے دکھا دے. نہیں لکھ سکتا، وہ اس لیے کہ حسین جیت گئے تھے، ثبوت ہے، ورنہ جلوس ہارنے والوں کے کب نکلتے ہیں. بتائیے نا سرکار، تاریخ میں ہارنے والوں کے کب جلوس نکلتے ہیں. اچھا ایک الزام اور لگایا جاتا ہے سرکار انہوں نے خود مارا خود روتے ہیں. بڑے عجیب و غریب مراحل ہے سرکار. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود مارا خود روتے ہیں، لیکن ہمارے الحمدللہ ہمارے والوں کے فضائل اتنے ہیں کہ ہم کہاں تک کسی غیر کا جواب دیتے ہیں سرکار. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود مارا ہے خود روتے ہیں، اچھا چلیے ہم نے خود مارا ہم خود روتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا ایک بات بتاتا چلوں، اور فائنل بات ہے، قاتل کی انٹینشن یہ ہوتی ہے ڈھاکہ والوں، قاتل کبھی بھی قتل کرنے کے بعد لاش کے پاس رکتا نہیں ہے. آئے ہائے آئے ہائے. اب تم سڑکوں پہ تابوت لے کے نکلو تو تابوت کو دے کے دروازہ بند کر لے، اور جو جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، جو جنازہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، ہاں وہ گھر والے ہو ہی نہیں سکتے سرکار. اور یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. حالانکہ اہل سنت بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کیا ہماری جان ہے سرکار. اہل سنت حضرات ہم سے ہٹ کے نہیں ہیں، لیکن سرکار انہی کی کتابوں کا مطالعہ فرما لیں. اہل سنت کے بے شمار علماء اکرام نے، علماء حق شناس نے گریے باشیوں سے بہتر دلیل دی ہے. اچھا چھوڑیے، کیا آپ کو مرحلہ یاد نہیں جب جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو رسول اللہ رو رہے تھے، اصحاب اور انصار خدمت رسول میں آئے. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں مگر ملت جعفریہ کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. بیدار رہیے گا. کچھ لوگ انصار اور اصحاب خدمت رسول میں آئے، کیا دیکھا؟ رسول اللہ رو رہے ہیں.
تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا یا نبی اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ پلٹ کے نبی اللہ نے کہا کیا میں انسان نہیں ہوں؟ نہیں یار یہ پیچھے والے آمادہ ہی نہیں ہوتے ہیں یار. قدم چہرے کے امپریشن سے بتا دو میرے بھائی. اس اللہ بھیج دے محمد وآل محمد. پوری ذمہ داری سے پڑھ لو. کتاب کا ذمہ دار میں ہوں. ہاں کیونکہ ابھی سرکار میں یہاں پر ہوں. میں جتنی باتیں پڑھتا ہوں سب کا حوالہ میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. اور پہلے دن میں نے اعلان کر دیا تھا وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. ہاں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں. سنیے تو کیا یا نبی اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ پلٹ کے نبی اللہ نے فرمایا کیا میں انسان نہیں ہوں؟ ایک مرتبہ کا یا نبی اللہ آپ اس بے قراری سے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا رو تو اور کیا کروں، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کو سب رونے والے ہیں، لیکن میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. بھائی جناب حمزہ ہے کون؟ جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا تو ہے، لیکن چچا کے ساتھ ساتھ سید الشہداء بھی ہے. سب سے پہلے سید الشہداء کون ہے؟ اچھا ایک بات سناتا چلوں اور انشاءاللہ نسلوں میں جائے گی بات. بھائی امام حسین بھی سید الشہداء ہے، جناب حمزہ بھی سید الشہداء ہے. تو دونوں کے سید الشہداء ہونے میں فرق کیا ہے؟ جناب حمزہ اور امام حسین کے سید الشہداء ہونے میں وہی فرق ہے جو مریم اور فاطمہ کے بطول ہونے میں ہے. جو مریم اور فاطمہ کے بطول ہونے میں. کا کیا مطلب؟ بھائی مریم بھی بطول ہیں، فاطمہ بھی بطول ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ مریم بطول ہے مگر بغیر شوہر کے. ارے بہت تھکے بیٹھے ہو میرے بھائی ہیں. بھائی مریم بطول ہے مگر بغیر شوہر کے، فاطمہ بطول ہے مگر شوہر کے ساتھ، مریم بطول ہے مگر مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 9 بیٹے معصوم ہیں. اچھا جو فرق سنانا وہ سنیے. میں نے کہا جناب حمزہ بھی سید الشہداء ہے، مولا حسین بھی سید الشہداء. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں وہی فرق ہے جو مریم اور فاطمہ میں ہے. کا کیا مطلب؟ کہ مریم اپنی زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار. تم اب بھی نہیں سمجھے؟ جناب حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار، حسین قیامت تک کے شہیدوں کے سردار. بہت آواز کھینچ رہا ہے. بہت آواز کھینچ رہا ہے. اپنی مرضی سلوات پڑھ دے، کوئی دقت نہیں ہے. اس سے بہتر سلوات پڑھے محمد وآل. بہت آواز کھینچ. بھیا بات پہنچی پیچھے تک؟ فائنل؟ کوئی شک تو نہیں؟ جناب حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار، حسین قیامت تک کے شہیدوں کے سردار. تو ایک مرتبہ جب نبی اللہ نے کہا میرے چچا حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں ہے، اصحاب با وفا، انصار با وفا اپنے اپنے گھروں پر آئے اور اپنی گھر کی ناموس کو حکم دیا خبردار اپنوں کو بعد میں رونا، رسول کے گھر والوں کو پہلے رو. تاریخ لکھتی ہے اصحاب اور انصار کی عورتیں چلی، رسول اللہ کے گھر پہ آئیں، رسول اللہ کے گھر کی ناموس کو پرسا دیا. اصحاب آئے، انصار آئے خدمت رسول میں، رسول کو پرسا دینا شروع کیا. اب پرسے کے ایک ایک لفظ سنتے جاؤ. ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا یا نبی اللہ ہم نے کیا دیکھا جب آپ کے چچا حمزہ شہید ہو گئے. وہ ملعونہ ہند آگے بڑھی. اس نے آگے بڑھنے کے بعد آپ کے چچا حمزہ کی انگلیوں کو کاٹا، پیروں کی انگلیوں کاٹا، کان کاٹا، ناک کاٹا اور اس کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا. یہ پیچھے ہٹا، جاگو نیند حرام ہونے والی ہے.
دوسرا آگے بڑھا، دوسرے نے آگے بڑھ کے کہا یا نبی اللہ میں نے بھی کچھ دیکھا. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا نبی اللہ اس ملعونہ نے جگر چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبایا. یہ پیچھے ہٹا، ایک اور آگے بڑھا، اس نے کہا لیکن یا نبی اللہ میں نے کیا دیکھا؟ وہ کلیجے کو چبا تو رہی تھی مگر چبا نہیں پائی. ارے کب جاگے گا ڈھاکہ میرے بھائی؟ اس نے کلیجے کو چبانا تو چاہا مگر چبا نہیں پائی. نبی اللہ نے فرمایا اگر قیامت تک بھی چبائے، یا علی جاؤ میرے بھائی، اگر قیامت تک بھی چبائے تو چبا نہیں پائے گی. یا نبی اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے چچا کے جسم کا ہر ایک ٹکڑا جنتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں جنت کا کی وہ حصہ. اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کسی جہنمی پیٹ میں جنت کا کوئی ٹکڑا چلا جائے. بیدار ہو گئے، سروں کو اٹھاؤ، استقبال کرنا جملے کا. مرحلہ یہ کہ آج لوگوں کو امام حسین کی بیعت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حسین کرتے بھی کیسے یزید کی بیعت؟ زمین سے جھک کے کبھی آسمان نہیں ملتا. آج ایک الزام لگایا جا رہا ہے، الزام وہ الزام یہ کہ وہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب حر کون ہے؟ بابا کمال ہو گیا. جو گناہگاروں کو علیہ السلام بنائے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے غلام علیہ السلام ہو. تو بہرحال ٹھیک ہے، میں کن کن دلائل کو یہاں پیش کروں، وقت نہیں ہے سرکار دلائل پیش کرنے کا، مجھے موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرنا. تو کیا دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے حسینی دالان ڈھاکہ سٹ کے جملہ پورے بنگلہ دیش میں پھیل جائے. اور یہ جواب ہے ان کے نام جو بکواس کرتے ہیں. دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. یاد رکھو امام سے کبھی امامت الگ نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ، امام سے کبھی امامت الگ ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہے تو سنو، امام حسن سے صلح مانگی گئی تھی، بیعت نہیں مانگی گئی تھی. اگر امام حسن سے بیعت مانگی جاتی تو امام حسن بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. اور امام حسین سے بیعت مانگی گئی تھی، صلح نہیں مانگی گئی تھی. اگر صلح مانگی جاتی تو آپ وہی کرتے جو آقا حسین نے کیا. ایک سوال وہاں سے اٹھا، اس سوال کے لیے ایک سوال میں آگے کروں گا آپ سے 10 منٹ کے بعد، لیکن جاگنا. جو لوگ یہ کہہ رہے دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، کسی بزرگ خطیب نے بڑی اچھی مثال دی ہے، مثال میری نہیں ہے، مثال اس کی ہوگی، لفظ میرے ہوں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق ہے تو سنیے، امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی ہے. امام حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی ہے. جائیے گا. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، اور یہ جو مجلس اس وقت ہو رہی ہے یہ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفرقے کے بغیر ہو رہی ہے. ہاں، یہ میری مجلس ہر مذہب و مکتب فکر والوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو. بالکل کامن سینس، سب کے لیے برابر سے مجلس. جاگیے گا. دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا. کسی بزرگ عالم دین نے بڑی اچھی مثال دی ہے، سنیے گا. ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آیا، اور ایسا مریض کہ ڈاکٹر نے ایسا مریض کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری. ڈاکٹر بھی پریشان، کوہرام برپا ہونے والا ہے. ایک آدمی میں اتنی بیماری، کیا اس کو مشین میں ڈالوں؟ یہ مشین کے اندر رپورٹ باہر. اب جو رپورٹ آئی ڈاکٹر بڑا پریشان ہوا، لیکن ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا.
ہاں ہاں جو سمجھ رہا اس کو سلام ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا, اس نے قلم چلایا اور دوا لکھ دی. دوا 10 سال تک اس مریض کا اس ڈاکٹر سے علاج چلتا رہا. نیکسٹ آفٹر 10 ایئرس 10 سال کے بعد سیم مریض سیم مرض دوسرے ڈاکٹر کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب پہلے اس ڈاکٹر سے میرا علاج چل رہا تھا. بعد والے ڈاکٹر نے پرانے ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھی, مریض کو دیکھا, کہا دوبارہ اس کو مشین میں ڈالو. یہ دوبارہ اندر رپورٹ باہر. اب جو رپورٹ آئی تو دوسرے والے ڈاکٹر نے بہت ساری دوائی نہیں لکھی, اس نے قلم چلایا اور ایک جملہ لکھا. اس نے لکھا اب آپریشن ہوگا. مجلس ہو رہی ہے ڈھاکہ میں میرے بھائی, اللہ جانے کب بیدار ہو گے تم. اس نے قلم چلایا کہ اب آپریشن ہوگا. اب ہر آدمی سخرات و بخرات بن جائے. تو مریض تھا تو سر کھجا کے کہنے لگا نہیں 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 نہیں, وہ پہلے والا ڈاکٹر صحیح تھا جو دوا دے رہا تھا, یہ والا ڈاکٹر خراب ہے جس نے آپریشن کے لیے کہا. تیری عقل کا پھیر ہے بے وقوف, ڈاکٹر دونوں صحیح ہیں. اللہ اللہ کون سمجھ رہا ہے؟ ڈاکٹر دونوں صحیح ہے. جب اس ڈاکٹر نے تیرا علاج کیا تو کام دوا سے ہو سکتا تھا, علی مولا علی مولا, لیکن جب اس ڈاکٹر نے علاج کیا تو کام بغیر آپریشن کے نہیں ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے ڈھاکہ والوں, جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے. جب امام حسن نے دیکھا کہ صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے. ابھی الحمدللہ میں دن میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین طارق جمیل صاحب اور طاہر القادری صاحب, ان کی میں کلپ سن رہا تھا سرکار, تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کے فضائل پڑھو. تو انہوں نے جملہ کہا کہ جو سچ ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں. آج کچھ لوگ ہمارے ابھی پیدا ہو گئے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں جملہ ان کو برا نہ کہیے, وہ تو یزید کے باپ تھے. یار کتابیں پڑھو تو پتہ چلے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے. بھائی سلوات دے محمد وال, عقیدہ اجازت دے تو بولو. تو جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے, ایک ایک لفظ تمہاری امانت ہے حسینی دالان والو, سروں کو جھکانا, اٹھاؤ سر کو. جب امام حسن نے دیکھا صلح کے ذریعے سے معاویہ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے, امام حسن نے صلح کر لی. اور جب امام حسین نے دیکھا کہ کربلا کی آپریشن کے بغیر یزیدیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, تو حسین نے ایک آپریشن تھیٹر بنایا. آپریشن تھیٹر کا نام رکھا کربلا. بولو جسے مولا نے زبان دی ہے میرے بھائی. آپریشن تھیٹر کا نام رکھا کربلا. آنے والا مریض تھا اسلام, علاج ہونا تھا یزیدیت کا. ڈاکٹر کا نام حسین. ڈاکٹر کا نام اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں الحمدللہ سمجھتا ہوں اس وقت بھی فرش اعضاء پہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوں گے, آپ کے ڈھاکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں گے, لیکن میں نے اپنی اس 31-32 سال کی ایج میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا پوری دنیا میں, لیکن میں نے اپنی اس عمر میں چچا جان سید الشہداء امام حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں دیکھا. یا لفظ ضائع کیوں کرتے ہو میرے بھائی؟ امام حسین سے بڑا ڈاکٹر میں نے نہیں دیکھا. کا دلیل یہ ہے, مقتل لکھتا ہے جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی, حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا. اب تمہاری تاریخ پہ نظر نہیں تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ جس کے بلڈ گروپ کی اسلام کو ضرورت نہیں تھی, حسین نے اسے راستے سے لوٹا دیا. اور جس کے بلڈ گروپ کی ضرورت تھی, خط لکھ کے کربلا میں بلا لیا. حسین سے بڑا ڈاکٹر نہیں ملنے والا. حسین نے جاگنا, مجلس تو ہونا طے ہے. حسین نے آپریشن تھیٹر بنایا.
ऑपरेशन थिएटर का नाम रखा करबला। आने वाला मरीज था इस्लाम, बीमारी का नाम यजीदियत, डॉक्टर का नाम हुसैन, और हुसैन ने इस बीमारी का ऐसा इलाज किया, ऐसा इलाज किया, ऐसा इलाज किया कि कयामत तक का आने वाला शरीफ बाप मजाक में अपने बेटे को शैतान कहलवाना पसंद करता है, यजीद कहलवाना पसंद। कयामत तक का आने वाला शरीफ बाप, ऐसा इलाज हुसैन ने किया कि कयामत तक का आने वाला। अच्छा सोच के बताइए, अगर किसी के बेटे को शैतान कह दो, बर्दाश्त कर लेगा नहीं कर लेगा? और यजीद कह दो, ऐसा इलाज किया हुसैन ने कि कयामत तक का आने वाला शरीफ बाप बेटे को शैतान कहलवाना तो पसंद करता है। अभी इसी जुमले पे कुछ मजलिस आएंगे इंशाअल्लाह, शब अरबईन या रोज़े अरबईन, जब मक़सद इमाम हुसैन में गुफ्तगू होगी बाउनवान मार्फत इमाम है, ज़ियारत अरबईन से कुछ बातें पढ़ी जाएंगी। डॉक्टर का नाम हुसैन। अब जिस असले से इलाज किया उस असले का क्या नाम है? इसी पे मजलिस कसम खुदा की, जब घरों पे लौटोगे ना दीवानगी पैदा होगी। और अगर रूह के अंदर से अली ना बोले मैं शिया नहीं मानता, माफ करिए मैं शिया नहीं मानता, उस असले का नाम क्या? असले का नाम सुन ले। जब मुआविया गया, यजीद ने वलीद और मरवान से कहलवाया कि हुसैन से कहो बैत करे। जाग रहे हो? फिर से मुझे बता दो मेरे अशरे का उन्वान क्या है? जी बुजुर्गान, अशरे का उन्वान मैं ऊंचा सुनता हूँ मिंबर पे मेरे भाई। मार्फत इमाम। कर लूँ एक सवाल, पूरा हुसैनी दालान ढाका मार्फत उन्वान के उन्वान पर इस सवाल का जवाब दे सकता तो दे के दिखाए। यजीद मलऊन इब्न मलऊन ने जो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन से बैत मांगी, इस बैत के जवाब में करबला में कितने शहीद हुए? 3 जवाब आए। भाई बात पहुंची ना? भाई तो दरवाजे बैठे बाहर, मेरी आवाज क्लियर आई या नहीं आई? मैं दोबारा पढ़ देता हूं। यजीद मलऊन ने जो इमाम हुसैन से बैत मांगी थी, इस बैत के जवाब में करबला में कितने शहीद हुए? जी गलत, यही तो मार्फत इमाम है। 72 शहीद नहीं हुए, बैत के जवाब में एक शहीद हुआ है, एक फकत हुसैन, बाकी 71 मोहब्बत हुसैन में शहीद हुए हैं। अरे मेरे 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 लफ्ज आया हो रहे हैं मेरे भाई, है? बात पहुंच रही है? बात पहुंच रही है? बैत के जवाब में तो एक शहीद हुआ है, बाकी 71 मोहब्बत हुसैन में शहीद हुए हैं, बाकी 71 मार्फत हुसैन में शहीद हुए। दलील तो मक्तल है। मक्तल कह रहा है इमाम हुसैन कह रहे चले जाओ, कि तुम्हारे खून के प्यासे नहीं। आहा आहा, लेकिन तारीख क्या कहती है? एक दिया बुझा फिर जला, बुझाया एक दिया शाह ने, 72 हो गए रोशन, अंधेरे खुद परेशान हैं, बुझा क्या था जला क्या है? एक दिया बुझाया। अब आई बात मरने तक। तो जब यजीद ने कहलवाया, जहां जहां तक मेरी आवाज का फैलाव है, जो सुनने आया है नवेद आबदी का सरों को उठाओ ना, मैं बार बार आने वाला हूं ना, ये मौजू बार बार पढ़ा जाएगा, जागना। क्या कहा वलीद और मरवान ने यकजबान होकर? ए हुसैन बैत करो। कहलवाया किसने? कहलवाया यजीद ने। जब यजीद ने ये कहलवाया कि बैत करो, ज़हरा के लाल ने शजरे तैयबा के पाकीज़ा शजर को कलम बनाया, खूने अबू तालिब को स्याही बनाया। बड़ी मेहनत करा रहे हो। खूने अबू तालिब को स्याही बनाया और कयामत तक के पैदा होने वाले शरीफों की जमीन पर हुसैन ने अपने खून से एक जुमला लिखा,
او یزید مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہی مجلس بیدار رہیے کا. کیا فرمایا؟ اکثر خطبہ سے آپ نے جملہ سنا ہوگا. سعید صاحب آج مکمل مجلس سنیے اس پر. اب بات پہنچ جائے تو میرے والدین کے حق میں دعا فرمائیے گا. بہت خوب آپ سن رہے ہیں سرکار. کیا فرمایا امام حسین نے؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یا ڈھاکہ والوں سوچو, امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی تجھے یزید کی بیعت کیوں کروں. یار میں اردو پڑھانے نہیں آیا. یہ کہہ سکتے تھے نا, میں حسین ابن علی تجھے یزید کی بیعت کیوں کروں. کہا نہیں کہا. کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہے. یہی تمہاری خوبصورتی ہے, یہی تمہاری سماعت ہے ڈھاکہ والوں. مجھ جیسے بھی اور ہے, اس کے جیسے بھی اور ہیں. اچھا آج دنیا والے ہم سے پوچھ رہے ہیں, بالخصوص یہ میڈیا والے ہم سے پوچھتے ہیں, یہ داعش والے کون ہیں, یہ القاعدہ والے کون ہیں, یہ آئیسس والے کون ہیں. یار یہ تو 1400 برس پہلے حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے داعش والے آئے کہاں سے, یہ القاعدہ والے آئے کہاں سے, یہ یزید والے بچ کے کیسے نکلے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈسکوری دیکھ کے سروں کو اٹھائے, ماشاءاللہ جو بایولوجی بھی ہے بہت جلدی سمجھ جائیں گے, جو بہرحال سمجھتے ہیں سب باتوں کو سن لیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ناگن بچے دیتی ہے, جیسے ہی وہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں ناگن کھانا شروع کر دیتی ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ناگن کھانا شروع کر دیتی ہے تو ان کی نسل آگے کہاں سے بڑھتی ہے. کا مولانا جو بچ کے نکل جاتے ہیں, نہیں کہیں رک گیا یہ مجمع ہے, جو بچ کے نکل جاتے ہیں اسی سے نسل آگے بڑھتی ہے. تم اب بھی نہیں سمجھے یہ داعش والے کون ہیں. ارے بھیا یہ وہی ہے جو مختار کے ہاتھوں سے بچ کے نکل گئے, انہی کی نسل چلی آ رہی ہے, انہی کی نسل چلی آ رہی ہے. امام حسین نے کیا کہا؟ اچھا یقین نہ آئے تو ابھی تو میں نے شاید کچھ دنوں پہلے پڑھا بھی تھا, 2015 میں شاید میں جملہ پڑھ چکا ہوں. سیریا کے ایک جوان کے سر کو کاٹا تھا داعش کے کسی جوان نے, ملعون نے, اور کلیجہ نکالا تھا, چبایا تھا. 2015 میں ویڈیو وائرل کیا تھا. پہلے تو ویڈیو دیکھ کر رونا آیا, لیکن جب اس کو کلیجہ چباتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا پروردگار تیرا شکریہ, کم سے کم پتہ تو چل گیا ان کا شجرہ ملتا کن لوگوں سے ہے. اب سمجھ میں آیا نا یہ داعش والے کون. اچھا کیا کہا امام حسین نے؟ جاگنا. اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھانا اپنے آپ کو. اگر تمہارے سر بھی عرش سے ٹکرائے تو تعجب نہ کرنا. جملہ بہت وزنی عرض خدمت کرنے جا رہا ہوں, اور جملہ اتنا وزنی ہے زمین پہ آنے نہیں دوں گا. کیا کہا مولا حسین نے؟ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی اور ہیں, اس کے جیسے بھی اور ہیں. سوال کر رہا ہوں حسینی دالان ڈھاکہ بنگلہ دیش میں, جواب دے سکتے ہو تو دے دو گے, یقین ہے. سوچ کے بتاؤ, جو حسین مقتل ہے, مقتل جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا, ولید اور معاویہ کے پاس کھڑا ہے, 17 بنی ہاشم کے شیر دروازے کے باہر کھڑے ہیں, جس میں سب سے آگے سرکار وفا مولا عباس تلوار کھینچے کھڑے ہیں. جاگو جواب دو مل کے. جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد تھا, یار یہ تو ہے ہی آزاد جن کے غلام مختار ہوں. تمہارے سننے کو سلام ہے میرے بھائی, ہیں جن کے غلام مختار ہو اسے حسین کہتے ہیں. سوال لیکن اپنی جگہ سوال ہے, اور سوال میں اگر دم ہے تو جواب دے کے بتائیے گا باہر والے بھی.
جو حسین ظاہری طور پر مدینے میں آزاد ہے، 17 بنی ہاشم کے شیر دروازے کے باہر ہے، جو حسین مدینے میں آزاد ہے، اس سے تو ہمت ہو گئی ولید و مروان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت کرو، لیکن اپنے زمانے کا ایک چوتھا حسین نام سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، جاگو یار، خون جگر دے رہا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گردن میں توپ، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں، میں نوید عابدی ساتوں مقتل کا ذمہ دار بن کر حسینی دالان ڈھاکہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں خطابت چھوڑ دوں گا، مجھے دکھاؤ جب چوتھے امام دربار یزید میں آئے کہیں بھی ملتا ہو کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو، نہیں تم میرے ساتھی نہیں ہو، تم میرے ساتھی نہیں ہو، دکھائیے کسی بھی کتاب میں ہے؟ جو حسین آزاد ہے اس سے تو ہمت ہو گئی، یہ کہہ رہے بیعت کرو، جو آزاد ہے اس سے تو بیعت مانگی جا رہی ہے، اپنے وقت کا چوتھا حسین نام سید سجاد، ہاتھ میں ہتھکڑی، گردن میں توپ، مجھے دکھاؤ کہیں بھی مل جائے کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو، ڈھاکہ والا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ کلیجے سے اتر جائے تو معرفت سید سجاد ہے، نہ اترے تو توبہ کر لینا، کہیں نہیں ملتا کہ یزید نے کہا ہو سجاد بیعت کرو، وہ اس لیے کہ ولید یزید کو بتا چکا تھا، حسین کہہ چکے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت، مجھ جیسا تو جیسے کی، آپ کے سننے کو سلام ہے، میں آپ سے راضی، مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ آج آپ سوچیں گے مولانا سوال پہ سوال کر رہے ہیں، پھر کر لوں سوال، اجازت ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، جو بھی امام معصوم کہے وہ ایسا ہوتا کہ 2023 تک مولا کے کال کی ویلیڈیٹی ہوگی، اس کے بعد ختم؟ جی اچھا، آپ لوگ جب خاموش ہوتے ہیں آپ لوگ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے سرکار، جاگیے گا قسم خدا کی بھائی، جو امام معصوم کہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ 2023 تک مولا کے کال کی ویلیڈیٹی ہے، اس کے بعد اس کی ویدتا مانیتا ختم؟ پھر سلامت رہو یار، بولے نا، جو بھی امام کہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام حسین نے کہا میرے جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ اب پورا کا پورا مجمع کہہ رہا ہے کہ جو مولا کہہ دے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسین نے کہا یزید جیسے اور ہیں، یعنی یزید جیسے آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، کیسے ہیں؟ کس نے کہا؟ سلامت رہو گی ہے کہ مولا حسین نے کہا۔ اب اتنی لمبی تقریر کے بعد اگر کوئی شک کرے میں شیعہ نہیں مانتا، امام حسین نے کہا ہے تو ہے۔ اچھا جب یزید ہے، جاگنا کوہرام برپا ہونے والا ہے، جب یزید ہے تو یزیدیت کا دشمن کون؟ سلامت رہو جیو، یزیدیت کی دشمن ہے حسینیت۔ اچھا امام حسین نے کہا یزید ہے، چلو ایک لمحے کے لیے میں نے بھائی بشیر کو لیا اور ان کو لے کے میں امام جمعہ کے پاس گیا، ہم نے کہا قبلہ مولا نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام حسین نے کہا مجھ جیسے بھی اور ہیں، یزید جیسے بھی اور ہیں، قبلہ آپ بتائیے ہے یا نہیں؟ قبلہ کا عقیدہ بھی ہمارے عقیدے سے ٹیلی کر گیا۔ انہوں نے کہا جب مولا نے کہا ہے تو ہے، تو ہم نے قبلہ ایسا کریے جب آج یزید ہے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آنے والے جمعے میں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں یزید کو ڈھونڈا جائے، مجلس ہو رہی ہے،
یزید کو ڈھونڈا جائے۔ انہوں نے کہا قبلہ ٹھیک ہے، قبلہ ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ ہم نے کہا حضور میں اتنا کر رہا ہوں کہ میں یزید کی بڑی سی فوٹو بنوا رہا ہوں۔ اب زبان بولے نہ بولے، چہرے تو بولیں گے۔ میں یزید کی بڑی سی فوٹو بنوا رہا ہوں، اور کوشش کیا کرو حضور والا، اے میرے قوم کے جوانوں خبردار کوشش کیا کرو کہ اپنے گھروں کی تہذیب فرش عزا پہ نہ لایا کرو، فرش عزا کی تہذیب اپنے گھروں پہ لے جایا کرو، کیونکہ جب جب گھروں کی تہذیب فرش عزا پہ آئی ہے سیاست ہوئی ہے، اور جب جب فرش عزا کی تہذیب گھروں میں گئی ہے محبت پھیلی ہے، اتحاد پھیلا ہے۔ سروں کو اٹھائیے اپنے اونچا جا۔ تو میں نے بنوائی یزید کی بڑی سے فوٹو۔ ہم نے امام جمعہ قبلہ سے کہا، ہم نے قبلہ ایسا کریے آنے والے جمعے میں یہ اعلان کر دیجئے کہ حسینی دالان کے باہر جو مین روڈ جا رہی ہے وہاں پر یزید کو ڈھونڈا جائے گا، اور سب کو اکٹھا ہونا، سب کو اکٹھا ہونا۔ قبلہ نے ہماری محبت میں آ کے اعلان کر دیا کہ آنے والے جمعے میں مین چوراہے پر حسینی دالان کے باہر جو چوراہا ہے جہاں سے بسیں نکلتی ہیں وہاں پر یزید ڈھونڈا جائے گا۔ حسینی ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوان ہمارے پاس آئے، کہا قبلہ یہ بنتا بگڑتا موسم ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، اور ہوائیں تو ہوتی ہیں غدار، کبھی کسی کے ساتھ، کب پتہ نہیں کس کی ہوا چل جائے سرکار، کس کی ہوا چل جائے، جاگنے کے لمحے کے لیے کہا یہاں موسم بنتا بگڑتا رہتا ہے۔ تو قبلہ ایسا کریے ہماری طرف سے ایک کافی کی سبیل بھی وہاں پہ لگ جائے گی، حسینی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کافی شربت کی چائے کی سبیل وہاں لگ گئی، چائے کی سبیل لگ گئی۔ امام جمعہ کا اعلان ہو گیا، سونے پہ سہاگا کہ ڈھاکہ میں جمعے کا دن چھٹی کا دن، کسی کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، یہاں بزی تھے وہاں بزی تھے، یہ کام تھا وہ کام تھا۔ یہاں قبلہ کا اعلان ہوا نماز جمعہ کے بعد یزید ڈھونڈا جائے گا، فوٹو لگ گئی، سبیل لگ گئی، سب کے سب وہاں پہ ملے، اور قیامت یہ ہو گئی بابا جو نہ کبھی مسجد میں آتے تھے، مجلس ہو رہی ہے بھائی، مجلس ہو رہی ہے، جو نہ کبھی مجلس میں آتے تھے وہ بھی وہیں پر کہ حضور آج آپ بھی، ہاں میں بھی۔ یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کون کتنا پرسنٹ حسینی ہے، پہنچ کے بتا دیا 100% یزیدی نہیں ہے۔ ارے کون لفظوں کو سمجھ رہا ہے بھائی، یہ تو بعد میں طے ہوگا کون حسینی ہے، لیکن پہنچ کے بتا دیا کہ یزیدی نہیں ہے۔ بہرحال پورا کا پورا ڈھاکہ بنگلہ دیش کا مجمع، اور کمال یہ ہوا محمد پور والوں کو بھی پتہ چل گیا، میر پور والوں کو پتہ چل گیا کہ یزید ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ بھی آ گئے۔ یزیدیت کا دشمن کون تھی؟ وہ حسینیت دشمن ہے نا، حسین تو سارے حسینی تھے، جس کو خبر ملتی گئی سب آتے گئے، ایک ہجوم لگ گیا سرکار، ٹیبل لگی تھی، کافی لگی تھی، شربت لگا تھا، لوگ گزر رہے تھے، جیسے لوگ بسوں سے اترنے لگے ان سے کہا آئیے شربت پی لیجیے، جیسے ہی وہ کافی شربت پینے کے لیے آئے، فوٹو لگی ہوئی تھی، ناک سے ناک ملائی، مل گئی، آنکھ مل گئی، کان مل گئے، ہونٹ کا ہونٹ نہیں ملے، جاؤ تم یزیدی نہیں۔ دوسرے کو لائے، ناک مل گئی، کان مل گئے، آنکھیں نہیں ملی، چھوڑو یہ بھی یزید نہیں۔ لوگ آتے گئے ملاتے گئے، کسی کا کان ملا تو ناک نہیں ملی، ناک ملی تو ہونٹ نہیں ملے، ہونٹ ملے پہ بھائی تھک گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، شربت کافی پلاتے پلاتے حسینی ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوان میرے پاس آئے، کہا قبلہ جو بجٹ تھا ختم ہو گیا، صبح سے شام ہو گئی، شربت پلاتے پلاتے آپ تو کہہ رہے تھے یزید ہے، بھائی میں نے کب کہا؟ یہ تو حسین نے کہا تھا، جو شک کرے وہ حسینی نہیں، ہم تو ڈھونڈنے نکلے تھے، بہت ڈھونڈا، صبح سے شام ہو گئی، شربت پلاتے پلاتے، کافی پلاتے پلاتے، ایک مرتبہ نوجوانہ کا قبلہ بجٹ ختم ہو گیا، یزید ملا، میں نے کہا کیا کروں، ڈھونڈا بہت، حسین نے کہا مجھ جیسا
تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے کہا تھا یزید جیسے ہے، ہم نے ڈھونڈا بہت لیکن نہیں ملا۔ کہا حضور شربت ختم ہو گیا، کافی کا دودھ ختم ہو گیا، پورا کا پورا ڈھاکہ میرپور محمد پور کا مجمع سر جھکائے جھکائے اپنے گھروں پہ پہنچا۔ جب گھر پہ پہنچا گھر والوں نے کہا یزید ڈھونڈنے گئے تھے کیا ہوا؟ یزید ملا کیا کرے، ڈھونڈا تو بہت مگر سورج سے یزید نہیں ملا۔ اللہ جانے کس انداز میں مجلس ہو رہی ہے۔ ایک لفظ ہے، دیکھیے ماشاءاللہ جزاک اللہ، کہ سورج سے تو یزید نہیں ملا۔ بھائی وہ تو مظلوم صاحب وہ میری عقل تھی جو پورے ڈھاکوں کو بہکا کے وہاں تک لے گئی، اور آپ کو نہیں بہکایا، مولانا کو بھی۔ لیکن یہ ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کا یہ نیو جنریشن، یہ نوجوانوں نے آواز دی کا قبلہ خام و خام میں نہ بہکاؤ، امام نے جو کہا وہ تو سچ کہا ہے، امام تک کہا ہوا چھوٹا نہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ یہاں سے جواب آیا قبلہ سورج سے نہیں ملے گا، یا علی کہ سورج سے نہیں ملے گا، سیرت سے ملے گا۔ اچھا یار پہلے بتا دیتے میرے بھائی، کیسے ملے گا؟ سیرت سے ملے گا۔ سروں کو اٹھاؤ بھائی پلیز، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ۔ اب میں نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب، صحیح صاحب لفظ ضائع ہو رہے ہیں، نہیں اگر لفظ ضائع ہوں گے تو مجلس نہیں ہونے والی۔ میں نے اٹھائی نجاستوں کی اتنی موٹی کتاب، اس پہ لکھا تھا موٹے موٹے حرف میں یزید۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا یزید 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 یزید۔ دیکھو علی والے کسی کا حق نہیں مارتے، ہاں کیونکہ جب سے تم نے لعنتوں میں کمی کی ہے تبھی سے خواب میں یزید آ رہا ہے۔ جاگو ایک لمحے کے لیے۔ اب میں نے پڑھنا شروع کیا یزید۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا مجھ جیسے بھی اور ہیں، اس کے جیسے بھی اور ہیں۔ یزید والوں کو یزید کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، ڈھونڈا بہت، تھک گئے، شربت سبیل کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، یزید نہیں ملا۔ جب گھر لوٹ کے آئے تو سوال یہ قائم ہوا قبلہ سورج سے یزید نہیں ملے گا۔ حسین نے کہا یزید ہے، ملے گا تو سیرت سے ملے گا۔ ہم نے اٹھائی ہے کتاب اور آگ پلٹنا شروع کیے، یزید یزید سیرت سیرت سیرت، جی سرکار مل گئی سیرت، مل گئی سیرت۔ یزید کی سیرت یہ ہے یزید شراب پیتا تھا۔ نہیں تم میرے ساتھ ہی نہیں دے رہے ہو میرے بھائی، یار میں ڈر کے نہیں پڑھتا نہ میں دب کے پڑھتا ہوں، ایک جان ہے، ایک جان، بندہ لے لے یا اللہ لے لے۔ اب میں یہ سوچ کے بھی نہیں پڑھتا یار دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ۔ ہاں چونکہ عزائے غم حسین کی دنیا بہت بڑی ہے، یہ ذاکر تو ختم ہو سکتے ہیں، عزا خانے ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھائی یزید کی سیرت کیا ہے؟ یزید کی سیرت یہ ہے یزید شراب پیتا تھا۔ اب میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی محلے میں ہو، اگر شراب پیتا ہے اور اپنے سینے پر کتنا ہی بڑا جھٹکے والے سید کا بوٹ لگا لے، اگر شراب پیتا ہے اندر سے یزید ہے۔ اگر شراب پیتا ہے، اگر شراب پیتا ہے، اگر شراب پیتا ہے تو اندر سے یزید ہے۔ یہ تو بھائی سورج سے نہیں ملے گا یزید، سیرت سے ملے گا۔ اور خود امام معصوم نے فرمایا ہے، ہم نے ہمارے دوست علامہ ذیشان صاحب سے سنا تھا، وہ اس مرحلے کو اپنے انداز میں پڑھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہے اگر کسی اونچے ٹیلے پر، کیسے؟ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، ملے نہیں، اگر مل جائے گا تو مسئلہ بدل جائے گا، ملے نہیں، شراب کا قطرہ کسی ایسی جگہ گرے اور اس سے کوئی گھاس پیدا ہو، مولا فرماتے ہیں اگر اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھا لے، میں علی اس گھوڑے کی سواری حرام سمجھتا ہوں۔
جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے بھائی. مولا نے کیا فرمایا؟ جس شراب والی گھاس کو گھوڑا کھا لے، میں علی اس گھوڑے کی سواری کو حرام سمجھتا ہوں. تو بولو نا ڈھاکہ والو، جو علی اس گھوڑے کی سواری قبول نہ کرے وہ علی کسی شرابی کی مجلس کیسے قبول کرے گا؟ جو علی وہ سواری قبول نہ کر رہا، وہ کسی شرابی کی نظر کو کیسے قبول کرے گا؟ خود چھٹے امام نے فرمایا ہے اگر کوئی ہمارا اپنا شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، ہم 14 میں سے کوئی بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا. یہ امام کی حدیث ہے. امام نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. سورج سے تو یزید نہیں ملا، ماشاءاللہ سارے چہرے کھلکھلا رہے ہیں. سیرت سے یزید ملے گا. یزید کی سیرت پڑھنا شروع کریے. یزید کی سیرت ساری کتابوں کے حوالے میرے پاس جیب میں موجود ہے. یزید کی سیرت یہ یزید شراب پیتا تھا. یزید کی سیرت یہ یزید جوا بھی کھیلتا تھا. دلیل؟ ہاں ہے دلیل میرے پاس ہے. جب ترمہ ابن عدی ابن حاتم طائی کے پوتے کو جب مولا نے خط دیا اور خط دے کے کہا جا معاویہ فقیر شام کو دے کے آؤ. ہاں میں کیوں کہوں امیر شام؟ جاؤ فقیر شام کو دے کے آؤ. جب ترمہ ابن عدی حاتم طائی کے پوتا جب خط کا جواب لے کے چلا، اس کو ایک باغ میں ٹھہرایا گیا. انہوں نے خود دیکھا ترمہ نے، یہ یزید مخصوص لباس پہن کر ایک چبوترے پر بیٹھ کر اپنے ہم مزاج جواریوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا. یعنی یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید جوا کھیلتا تھا. میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو، کہیں بھی ہو، جوا کھیل کر معاشرے کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ بن جائے، وہ امیر نہیں، اندر سے یزید ہے. وہ اندر سے یزید ہے. دیکھیے معاف کریے گا، یزید سے مراد من اور یزید نہیں، یزید سے مراد یزید والا راستہ، یزید سے مراد یزید والا. یزید کی سیرت یہ سرکار، یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا. بھائی اجازت دیں بزرگان تو میں پڑھوں، اجازت ہے تو میں پڑھوں. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا. یزید دوسروں کا حق بھی کھاتا تھا. دلیل یار ڈھیر ہے دلیلوں کے، یار دلیلوں کی کوئی کمی تھوڑی نہ، سن لیجیے. یزید دوسروں کا حق کا دلیل کیا ہے؟ حکومت ملک شام کس کی؟ علی اور اولاد علی کی. قبضہ کس نے کیا؟ یزید. یعنی یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اب میں نام نہیں لیتا، اب کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، اگر وقف کی زمینیں کھائے گا، اگر آزا خانوں کی زمینیں کھائے گا، اگر بھائی کا حق کھائے گا، بہنوں کا حق کھائے گا، پڑوسیوں کا حق کھائے گا، کتنا ہی بڑا آزادار کیوں نہ بن جائے، اندر سے یزید ہے. یہ تو یزید کی سیرت ہے، دوسروں کا حق کھانا، یہ یزید کی سیرت ہے سرکار. میں کہاں تک سیرت گناؤں؟ یزید کی سیرت یہ ہے، یزید شراب پیتا تھا، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید دوسروں کا حق کھاتا تھا. اگر ڈھاکہ کی ساری انجمنیں ایک مرکز بھی مجھ سے آ کے کہے نا قبلہ یہ نہ پڑھو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی میں پڑھوں گا. پڑھوں حوالے کے ساتھ. دلیل پہلے 62-63 ہجری جس کی نگاہ میں سروں کو اٹھاؤ. یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا. آئے ہائے، یزید فساد کو بھی بہت پسند کرتا تھا.
بہت آہستہ سے پڑھوں گا اور دائیں بائیں مت دیکھیے گا سرکار، اگر کوئی ایسے صاحب یہاں بیٹھے ہوں، کیونکہ ایسے صاحب ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے ڈھاکہ میں ہو، ہمارے وطن میں ہے سرکار، ہے ماشاءاللہ یہ سارے مومن بیٹھے ہیں۔ یزید کی ایک سیرت یہ بھی ہے، یزید فساد کو بہت پسند کرتا تھا، میں نام نہیں لیتا، جب میں نام نہیں لیتا تم دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں۔ اب کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے، اللہ جانے کیوں خاموش بیٹھے ہو، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا کرائے اور جھگڑا کرانے کے بعد چہرے سے شریف بن جائے، شریف نہیں اندر سے یزید ہے۔ اگر بھائی کو بھائی سے لڑوا رہا ہے، انجمن کو انجمن سے لڑوا رہا ہے، نوخا کو نوخا سے لڑوا رہا ہے، ماتمی کو ماتمی سے لڑوا رہا ہے، اس کے چہرے پہ مت جانا، اندر سے یزید ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات کہاں تک گناؤں یار، میں کہاں تک گناؤں میرے قوم کے جوانوں؟ یزید کی سیرت گالی بکنا بھی ہے، یزید کی سیرت ناچ گانے کو پسند کرنا بھی ہے۔ اب خاموشی اچھی لگی عجیب سی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، صحیح صاحب، نو ٹینس نو ڈسٹینس، وقت میرا پورا ہو گیا، 1 گھنٹے سے اوور ہو گیا، سیدھی بات سن لیں۔ یزید یہ چاہتا تھا جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، بولو اگر مولا نے زبان دی ہے، جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے، جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے۔ اے ڈھاکہ والو، اب اپنے ڈھاکہ میں دیکھو، جو حرام کے خلاف بولے وہ حسینی ہے، جو خاموش رہے یزیدی ہے۔ بولو، آپ حق بولیے، آپ حق بولو۔ یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں، میرے قوم کے بزرگوں، جب آپ لوگ حق بولیں گے نا، جب آپ لوگ حق بولیں گے آپ کو برا کہا جائے گا، جب حق بولو گے برا کہا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ پتھر اسی پیڑ پہ مارا جاتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے۔ تم حق بولو، بھائی سے بھائی کو لڑوانا، دوست کو دوست سے لڑوانا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑوانا، یہ تو یزید کی سیرت ہے میرے بھائی۔ اس لیے سرکار باب الحوائج آقا امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ دیر نہیں بتا رہی ہے، ساتھ میں امام نے فرمایا ہے، من احیا لیلۃ القدر غفر اللہ ذنوبہ۔ امام نے فرمایا اگرچہ کوئی شخص شب بیداری کرے لیلۃ القدر میں، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اب جو 102 رکعت والے ہیں وہ تو مسکرا سکتے ہیں نا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اگرچہ کوئی شخص شب بیداری کرے، کب؟ لیلۃ القدر میں، اگرچہ اس کے گناہ پہاڑ کی بھی مانند ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایک ضعیف کھڑا ہوا، اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں، مضمون کا مولا لیلۃ القدر کا اتنا ثواب، میں تو ثواب سے محروم ہو گیا، ابھی تو لیلۃ القدر گزری ہے اور میں بیدار نہیں تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی لیلۃ القدر مجھے مل پائے گی،
میں تو اس ثواب سے محروم ہو گیا. مولا نے کہا گھبرا نہیں, 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دے, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, 2 مومنوں کے درمیان. اچھا کچھ لوگ خوش نہیں ہوئے سرکار, 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دے, اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. مولا نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو سن, تیری بستی میں اگر کوئی مومن مریض ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جا. آپ جو جاتے ہیں وہ تو بتا دینا. اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو سن, کسی مومن کے جنازے میں شرکت کر لے. نہیں ڈھاکہ سو گیا سرکار. اللہ لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا. تاریخی جملہ. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا سن, اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سن, لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ فاطمہ ہے, ان کے قاتلوں پر لعنت کرو. اللہ لیلۃ القدر ان کے قاتلوں پر. ہاتھ اونچے. مولا آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے, آپ کے عقیدے کو یہی مضبوط رکھے. دعا کرو کہ ہمارا عقیدہ بس اتنا مضبوط رہے کہ جن سے شہزادی راضی ہوئی ہم ان سے راضی ہو کے جائیں, جن سے شہزادی ناراض رہی مرتے مرتے ان پہ لعنت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. کیونکہ جس سے زہرا راضی, امام حسین نے کیا کہا, مجھ جیسا او یزید ان ہاتھوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا مقدر ہے. یہ شجرہ طیبہ کے ورثہ کا ہاتھ ہے, شجرہ خبیثہ کے ہاتھ میں نہیں جانے والا. او یزید تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے. کسی خطیب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے. جیت اور ہار کا اعلان تو بعد میں ہوگا. کہ کیسے ہوگا؟ کہ یزید میرے مرنے کے بعد, میری شہادت کے بعد اگر تیرا دربار سجے تو تو جیتا, میرا عزا خانہ سجے تو میں جیتا. یہی حق ہے. لو جیو. اچھا دیکھیے, میں بہت سینسٹیو حساس خطیب ہوں. مجھے جہاں کی جو بات بری لگتی ہے میں سرکار کہہ دیتا ہوں. اچھا اگر میری کوئی بات بری لگ رہی سرکار تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ ہر خطیب ہر کسی کی حلق سے نہیں اترتا سرکار ہے. ہاں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کچھ پڑھ رہا ہوں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ابھی 5 دن میں ہوں سرکار. ہاں 5 دن میں ہوں. اگر میرے جانے کے بعد کچھ چیمی گوئیاں کرے گا, نہ میں معاف کروں گا نہ شہزادی معاف کرے گا. لیکن جو میں نے دیکھا میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتہ یہ لائیو چل رہا ہے کہ لائیو والا ہے, یہ دونوں والا لائیو ہے. بس گیپو بھیا کوشش کرنا یہ ایک جملہ آج ڈھاکہ سے اٹھا کر صرف بنگلہ دیش تک کو پہنچا دینا.
ہندوستان کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک جملہ کہوں، ابھی میں نے دیکھا سرکار، یہاں سے لے کے وہ دروازے کے باہر تک جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا بھیا نے بھی نعرہ لگایا لبیک یا حسین۔ میں نے دیکھا آدھوں نے آدھا ہاتھ اٹھایا، آدھے آدھا بولے، اور کچھ تو سرکار ایسے تھے سرکار جو بولے ہی نہیں، بولے معاف کریے گا، لیکن اے ڈھاکہ حسینی دالان کے جوانوں یاد رکھنا، جہاں غیر مذاہب کے سامنے علی ولی اللہ ہم شیعوں کی پہچان ہے، وہی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر آج کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے، مولا تمہارے بات سن لو جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، سن لو ایک منٹ کے لیے، سن لو۔ ایک پیغام دے رہا ہے نوید آبدی ڈھاکہ حسینی دالان بنگلہ دیش کی سرزمین پر۔ یار میرے قوم کے زبانوں تم سے میری گزارش ہے، میں ممبر پہ بہت جلدی ہاتھ نہیں جوڑتا، ہاتھ جوڑوں تو سمجھ جاؤ جملہ میرے قد سے بڑا ہے، اگر تم پورے قد سے بھی کھڑے ہو کے داد دو نا، جملے کا حق نہیں ادا ہونے والا۔ یار میرے قوم کے جوانوں تم سے میری گزارش ہے کہ اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین۔ کیوں؟ کب؟ وہ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے، جو کہتے کہتے ٹھہرو فرحان بھائی ٹھہرو میرے ساتھ، رک جاؤ میرے ساتھ صبر کرنا۔ میں نے کہا جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے، کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا سلامت رہے، آپ کی سننے کو سلام ہے، تمہاری سماعت کو سلام۔ اچھا اگر میں منع کی بات کی جائے تو ہمارے سعید بھائی بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بشیر بھائی آپ کو پیچھے تک نظر آیا؟ اچھا آپ نے بھی دیکھا، میں نے ممبر سے دیکھا، کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے حسینی دالان میں نہ کہا ہو لبیک یا حسین۔ اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو، لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، بغض کرتے تھے اب نہیں کریں گے، دھوکہ دیا تھا، یہ ہے لبیک یا حسین۔ پڑوسی کا حق کھایا تو لوٹا دیں گے، بہنوں کا حق کھایا تو لوٹا دیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت نہیں کریں گے، یہ ہے لبیک یا حسین۔ بابا کمال یہ نہیں کہ تمہاری زبان بھولے، کمال یہ ہے تمہاری روح بولے، تمہاری روح بولے لبیک یا حسین۔
اور یہ لبیک یا حسین حد فاصل مقرر کی گئی ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے بیچ. یہ لبیک یا حسین نہیں ہے, یہ حد فاصل ہے. جتنے بھی لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں نا, کہو میرے قوم کی جوانوں, کہو تمہیں حق ہے کہنے کا, لیکن میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا, حسین کبھی بھی اس جوان کی لبیک یا حسین قبول نہیں کریں گے جس نے کبھی اپنے ماں باپ کو لبیک ہی نہ کہا ہو. لاکھ کہتے رہو, لاکھ کہتے رہو. جب تمہیں اپنے ماں باپ کی لبیک کی معرفت نہیں ہے, حسین کی لبیک یا حسین کی معرفت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ میں 2 بار جملہ کہہ چکا ہوں, تیسری بار کہہ رہا ہوں, جو اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. اگر تم سے تمہاری ماں راضی نہیں ہے, تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی؟ پہلے اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی ضعیف ماں کو تو راضی کر لو. یار میرے قوم کے جوانوں, یہ تمہارے گھروں میں بیٹھی مائیں تم سے کیا چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں چاہتی, بس وہ یہ چاہتی ہیں تم 4 انگلی اٹھا کر کہہ دو امی سلام علیکم. ماں مسکرا کے جواب دے دے گی, اللہ مصیبتوں کو دور کرتا جائے گا, رحمتوں کو نازل کرتا چلا جائے گا. ماں, ایک لفظ بولا جاتا ہے ماں. ہو سکتا ہے اس جملے کے بعد ڈھاکہ حسینی دالان میں سناٹا چھا جائے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ہر درس دیا گیا, کربلا میں ہر رشتہ سمجھایا گیا. معاف کریے, میں نہیں مانتا اس بات کو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں ہر رشتہ سمجھایا گیا, میں بتا رہا ہوں معرفت امام, جب امام کی معرفت انتہا پہ پہنچتی ہے نا, جوہر پہ, تو ساری مامتا نیچے دب جاتی ہے. مجھے کربلا میں ہر رشتہ سمجھ میں آیا, لیکن کربلا میں مجھے ماں کا رشتہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں کیسے, میں دلیل دیتا ہوں. ابھی کووڈ پھیلا تو کووڈ کرونا, دور دراز سے ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کے فون ہمارے پاس آتے تھے, کہتی تھی قبلہ کوئی تعویذ بتا دیجئے, کوئی دعا بتا دیجئے. ہم پوچھتے تھے کیا کرو گی؟ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا کووڈ پھیلا ہے, تعویذ بنائیں گے, بچے کو پہنائیں گے, پانی پہ دم کریں گے, بچے کو پلائیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ کہا مولانا ہمارا بچہ سلامت رہے گا. اچھا آپ کے بچے بچے ہیں, اوروں کے بچے بچے نہیں ہیں؟ کہا نہیں مولانا, اوروں کے بچے بچے ہیں, لیکن ہر ماں کو اپنے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یعنی ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سلامت رہے. اللہ جانے کیسی مائیں تھی یہ کربلا والی, اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی ابھی تک زندہ ہو. یہ کیا ہے؟ معرفت امام. میری تقریر موضوع سے ہٹ کے نہیں ہو رہی ہے, اگر ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ ہے معرفت امام. مامتا دب گئی, معرفت بلندی پہ آ گئی. مسلسل کئی روز سے مجھ سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ مصائب بہت سخت پڑھ رہے ہو. یار میں مصائب سخت نہیں پڑھتا, تمہارا دل کمزور ہے, تمہارے دلوں میں محبت ہے. انصاف سے بتاؤ, تم اپنے بچوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھتے ہو کاہے کے لیے؟ سلامت رہے. حسن نے کس لیے باندھا تھا؟ موت کا تعویذ. یہ کیا ہے کہ معرفت امام, نصرت امام. نصرت امام. آج کے مسائل تھوڑے سخت ہیں, میں کوشش کروں میں پڑھ لے جاؤں, اور جس کا دل کمزور ہے وہ اٹھ کے جا سکتا ہے, میں ابھی کہہ رہا ہوں. لیکن ہاں دعا کرنا, اگر مجھے موت آئے تو فرش عزا پر آئے, تمہیں موت آئے تو فرش عزا پر آئے. معرفت کس معیار پہ ہے کربلا میں؟ میں بتاؤں کس معیار پر ہے.
میں بتاؤں کس معیار پہ سنو گے نا؟ نگاہ امام حسین میں جس میں جتنی پیاس کی برداشت کم تھی، حسین اسے اتنا پہلے بھیجتے تھے۔ جو پیاس جتنا کم برداشت کر سکتا تھا، حسین اسے اتنا پہلے بھیجتے تھے۔ اب سکون سے سوچو ڈھاکہ والوں، کتنا بہادر تھا رباب کا بیٹا اصغر۔ نگاہ حسین میں کتنا بہادر تھا اصغر۔ آواز گریہ بلند ہو گئی۔ صاحبہ نے اولاد تشریف فرمائے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہاں دعا مانگو اللہ تمہیں بھی اولاد عطا کرے۔ یہ مولا اصغر کا مصائب ہے، اور جب جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں تو کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جو بے اولاد ہے دعائیں مانگ لینا۔ باہر دروازے بیٹھو، بھائی تم میں صاحب اولاد ہوں گے نا؟ تم صاحب اولاد ہو، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ ہماری پردہ ماں اور بہنوں تمہاری گودی آباد رہیں۔ جو بے اولاد ہیں سرکار باب الحوائج مولا علی اصغر کے طفیل میں، اللہ ان کو ایک عزادار عطا کرے۔ تم سب صاحب اولاد ہو۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ انصاف سے بتانا، تم نے اپنے بچوں کو دودھ اگلتے تو دیکھا ہوگا نا؟ تم سمجھ گئے، دودھ اگلتے دیکھا ہے نا؟ ہاں دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن کائنات کی اکیلی ماں ہے رباب جس نے خون اگلتے دیکھا۔ جزاک اللہ۔ ماتم کر کے سننا، کائنات کی اکیلی ماں ہے رباب جس نے خون اگلتے دیکھا۔ جو مجھے دے سکتے ہو سروں کو اٹھاؤ۔ حسین آئے، اصغر کو لیا، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اصغر کو ایسے لے کے چلے، ایسے جب ایسے لے کے چلے، در خیمہ سے رباب نے جملہ کہا، آقا میرے لال کو ایسے نہ لے جاؤ، ایسے لے جاؤ۔ میرا لال مجھے دیکھتا رہے، میں اپنے لال کو دیکھتی رہوں۔ اے رونے والوں، اے عزاداروں، اے ماتمداروں، بڑے غیرت دار ہو تم، بڑے غیرت دار ہو، لیکن حسین سے زیادہ غیرت دار تو نہیں ہو۔ اے رونے والوں دعا مانگو، میں آمین کہہ رہا ہوں، دعا مانگو اللہ نہ کرے کسی شریف کو کسی ذلیل کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ۔ ہائے ہائے میرا مولا، ہائے میرا آقا حسین۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ امام حسین نے جملہ کہا، اے فوجی اشقیاء تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں۔ میرا لال اصغر تو خطا کار نہیں ہے، اس کو ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ جن کے گھروں میں 6 مہینے کے بچے ہیں انصاف سے بتائیں، 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی چاہیے رہتا ہے؟ صرف 2 انگلیاں پانی میں گیلی کرو، بچے کے ہونٹوں پہ پھیر دو۔ اللہ اللہ رونے والوں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے، پانی نہیں ملا۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر اصغر کو لٹا دیا۔ باپ کا دل تھا برداشت نہیں ہوا، فوراً اٹھایا۔ جیسے اٹھایا حسین کو اصغر کے پشت کی طرف کچھ نمی محسوس ہوئی۔ اب جو چھوٹا سا کرتا پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ نازک سی کھال پر آولے پڑ چکے تھے۔ آئے آئے حسین، ہاں قیامت کا گریہ ہے، قیامت کا گریہ ہے، اور آوازیں بلند کرو۔ اب حسین نے جملہ کہا، اے بیٹا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو، حجت تمام کرو، حجت تمام کرو۔ زبان کو پھیرا، فوج اشکیہ میں تلتم مچا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی، ہرملہ کہاں ہے؟ اب یہاں سے مصائب کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو ماتم کرنے آیا ہے ماتم کر لے، جو دعائیں مانگنے آیا ہے دعائیں مانگ لینا۔ لو ہرملہ یہاں سے چلا۔ جب دربارے حضرت امیر مختار میں ہرملہ کو لایا گیا
اور ہرملا سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا کیا؟ اس نے بتانا شروع کیا، مختار جب میں گھر سے نکلا، علامہ میر انیس میر نے مرثیے میں سے روایت کو لکھا ہے، وہ کہتا مختار جب میں گھر سے چلا میرے ترکش میں 6 تیر تھے، میں کربلا کے لیے روانہ ہوا، مجھے راستے میں ہرن نظر آیا، میں نے پہلا تیر چلایا، تیر بیکار ہو گیا، دوسرا تیر چلایا، تیر بیکار ہو گیا، تیسرا تیر چلایا، ہرن بھی غائب ہو گیا، تیر بھی بیکار ہو گیا، اے مختار میرے پاس 3 تیر بچے، میں 3 تیروں کو لے کر کربلا آ گیا۔ مختار نے کہا یہ بتا تو نے ان 3 تیروں کا کیا کیا؟ کہا مختار تم مر جاؤ گے، تم سن نہیں پاؤ گے۔ مختار کہتا ہے جلدی بتا، ماتم کرنا، جلدی بتا تو نے ان 3 تیروں کا کیا کیا؟ کہا مختار سن، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم، کیا فائدہ تمہارے ہاتھوں کا جو عباس کے ہاتھوں کا ماتم نہ کر پائے؟ جزاک اللہ۔ نہیں نہیں، کچھ لوگ آواز سے نہیں رو رہے، چہرے سے تو رو رہے ہو، تم آوازوں سے نہیں رو رہے۔ حیا نہ کرو ڈھاکہ والو، یہ آوازیں زینب کو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے پہلا تیر جزاک اللہ جزاک اللہ اس وقت چلایا جب عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ میں نے کیا دیکھا؟ دونوں بازو کٹ گئے، پھر بھی عباس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں سوچنے لگا عباس کی طاقت کہاں پر ہے؟ اے مختار میری نگاہ مشق سکینہ پہ گئی، میں نے پہلا تیر مشق سکینہ پہ مارا۔ میں جملہ پڑھوں تم کر لو گے برداشت؟ آنکھیں بند کرو تو تمہاری نگاہوں میں منظر آئے گا۔ مختار جب مشق سکینہ چھت گئی، مشق سکینہ چھت گئی، عباس نے بہت کوشش کری پانی بچائے، مگر کیسے بچاتا؟ بازو تو کٹ چکے تھے۔ جزاک اللہ۔ میں جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنے میں بخل نہیں کرتا، تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری، جن کو رونا ہے وہ تو فرش عذاب بھی آ گئے۔ ہاں ہاں امام زمانہ پرسہ قبول کریے گا۔ کا دوسرا تیر بتا، کا مختار مار دے لیکن دوسرا تیر نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے کہا دوسرا تیر نہیں بتاتا، تیسرا تیر بتا دے۔ کہا مختار تیسرا تیر بتاتا ہوں۔ میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب زہرا کا لال ماتم، ہاں ایسے ایسے رویا جاتا ہے، ایسے ایسے رویا جاتا ہے، جب زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا، کبھی یہاں سے نیزے کبھی یہاں سے نیزے، لیکن کسی میں طاقت نہیں تھی حسین کو گھوڑے سے گرا سکے۔ اے مختار میں نے تیر کا نشانہ لیا، وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی۔ یہ باہر والے نہیں رو رہے ہیں۔ ہاں جوان تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب ماتم کرنا ماتم کرنا۔ اے مختار میں نے کیا دیکھا؟ حسین گرنے لگے، گرتے گرتے حسین کہہ رہے تھے عباس جلدی آؤ، عباس جلدی، بھائی گر رہا۔ حیا نہ کرو، حیا نہ کرو، جزاک اللہ۔ قیامت کا گریہ ہے۔ حسینی دالان والوں تم روتے بھی خوب ہو، مال مجلس گریہ ہے۔ مختار نے کہا دوسرا تیر بتا۔ مختار مار دے لیکن نہیں بتاؤں گا۔
سپاہی جیسی تلوار لے کے چلا، یہ ڈر گیا، ڈرتے ڈرتے کہتا مختار پہلے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے، جو مجھے دیکھ سکتا ہے دیکھ لے۔ کہا مختار میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین اپنے 6 مہینے کے یا حسین یا حسین یا حسین، مولا تیرے صبر کو سلام۔ اب مصائب پڑھوں، اب پڑھوں مصائب، کوئی مر نہ جائے تو مصائب سنے۔ حسین نے پانی مانگا، جب پانی نہیں ملا حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے، تو تم دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا۔ مختار میں نے تیر کا نشانہ لیا، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نہیں مجھے کوئی روکنا نہیں، مجھے پڑھنے دینا، روکنا نہیں۔ مختار میں نے جیسے ہی تیر کا نشانہ لیا، میرے سامنے کبھی اللہ کا نبی آ گیا، کبھی نقاب پوش بی بی آ گئی، کبھی علی مرتضیٰ آ گئے، کبھی حسن مجتبیٰ آ گئے۔ مجھے دیکھو، سروں کو اٹھاؤ، پیچھے والوں سروں کو اٹھاؤ، مجھے دیکھو۔ مختار جیسے ہی میں نے تیر کا نشانہ لیا، میرے سامنے کبھی اللہ کا نبی، کبھی بنت رسول، کبھی علی، کبھی حسن۔ میرا ہاتھ کب کپانے لگا، اب میرا تیر اصغر کے گلے کے بجائے حسین کے بازو کی طرف چلا، اصغر کے گلے کے بجائے حسین کے بازو کی طرف چلا۔ اے مختار میں نے کیا دیکھا، بچے نے ہمک کر تیر کو اپنی گردن پہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہیں اب کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، ختم کر دیا میں نے مصائب۔ اللہ جانے کتنا بھاری تھا 6 مہینے کا جنازہ جو حسین سارے لاشیں لے آیا، لیکن جب اصغر کا لاشا لے کے چلا، لبوں پہ صدا انا للہ مجھے ہمارے دوست مولانا شارف اکبر پوری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ مولانا پڑھا کرتے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں نا، میں نہیں بتاؤں گا کہ رباب کی گود میں اصغر کو کیسے دیا، کوئی بہن مر نہ جائے، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے، میں نہیں بتاؤں گا، بس اتنا بتاؤں گا ماں کتنی بڑی صابرہ ہے۔ حسین پشتے خیمہ پر آئے، ایک ہاتھ میں اصغر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، قبر کھودی جا رہی ہے۔ ہمارے دوست مولانا شارف صاحب اس روایت کو پڑھتے ہیں، حسین نے قبر کھودنے کے بعد اپنے سینے سے رباب کے چاند کو نکالا، کوئی مر جائے تو کم ہے، رباب کے چاند کو نکالا، قبر میں لٹایا، مٹی کو اکٹھا کیا، قبر میں اصغر پیروں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کری، پیروں پہ ڈالتے ڈالتے کمر تک آئے، سینہ تک آئے۔ جیسے ہی اصغر کا چہرہ نظر آیا، حسین سے برداشت نہ ہوا، قبر سے نکالا، سینے سے لگا، قبر سے نکالا، اے میرے اللہ، قیامت کا ماتم ہے، یا حسین، یا غریب، یا مظلوم۔ پڑھنے دو یار، پڑھنے دو بھائی، فرحان پڑھنے دو، سن لو یار۔
ایک مرتبہ سارے مساجد قبر تیار ہوئی. جب امام حسین قبر تیار کر رہے تھے، مستحب کیا ہے؟ آنسوؤں سے چھڑکاؤ کیا جائے، پانی سے چھڑکاؤ کیا جائے. پانی کہاں تھا؟ تاریخ کہتی ہے قبر بننے کے بعد حسین نے کیا محسوس کیا؟ کوئی پشت پہ کھڑا ہے. اب جو دیکھا کوئی اور نہیں، اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی. ماتم کر لینا میری پردہ دار ماں اور بہنوں، اب تمہارے حصے کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اب تم برداشت کر سکتی ہو تو کر لینا. ایک مرتبہ بی بی رباب نے کہا آقا حسین میں اصغر کی کون ہوں؟ کہا بی بی آپ اصغر کی ماں ہیں. کہا آپ اصغر کے کون ہیں؟ کہا میں اصغر کا بابا ہوں. آقا پھر بتائیے میں کون ہوں؟ کہا آپ ماں ہیں. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ ماں ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اصغر کا بابا ہوں. کہا آقا ایک بار اور بتا دو میں اصغر کی کون ہوں؟ بی بی آپ اصغر کی ماں ہیں. آپ کون ہیں؟ کہا میں بابا ہوں. پلٹ کے کہا آقا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی. جزاک اللہ. مسائل تمام. آخری 1.5 منٹ قیامت کا ماتم ہوگا حسینی دالان میں. میں بھی دیکھتا ہوں کون ایسا پتھر دل ہے جو روتا ہوا نہیں جاتا. 11 محرم آ گئی، سروں کو گنا جانے لگا. لیکن ایسے نہیں، میں پھر سوال کروں گا. سب مل کے مجھے بتاؤ تم اپنے بچوں کو پیار کہاں کرتے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں جس کا دل کمزور ہے اٹھ کے چلا جائے. جس کو ماتم کرنا ہے یہی بیٹھا رہے. کوئی مر بھی جائے تو کم ہوگا. اپنے بچوں کو پیار کہاں کرتے ہو؟ پیشانی پر، آنکھوں پر، رخسار پر، ناک پر، ہونٹوں پر، یہی تو پیار کرتے ہو نا. 11 محرم سروں کو گنا جانے لگا. کا سر تو 71 ہے، ایک سر اور کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ حسین کا بچہ تھا جس کو حسین نے دفنا دیا. ملعون پسر سعد کہتا مجھے وہ سر چاہیے. انعام کی لالچ میں 4 اشکیا گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں نیزہ لیا. ماتم کر کے سن رہا. آوازیں بلند کرو. حیا کیوں کر رہا ہوں میرے بھائی؟ حیا نہ کرو. آوازیں بلند کر کے رونا. ہاتھ میں نیزہ لیا، زمین کربلا پہ مارنے لگے. جیسے ہی فضا نے یہ منظر دیکھا دوڑی آئی. رباب تیرے بچے کی خیر نہیں. اللہ 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 اللہ. رونے والوں کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے جو رباب نے منظر دیکھا. آخری جملہ ہے، رباب نے منظر دیکھا. رباب نے کیا دیکھا؟ ملعون زمین کربلا پر نیزے مار رہے ہیں. مانو وہ نیزہ زمین کربلا پہ نہیں، رباب کے کلیجے پہ. اے میری بہنوں معاف کرنا، جن کی گودیوں میں بچے ہیں مجھے معاف کرے، جو بے اولاد ہے مجھے معاف کرے. اے میری پردہ دار ماں اور بہنوں، تم سے معافی کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں. کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے. جو دیکھ سکتے ہیں دیکھے، جن میں برداشت نہیں سروں کو جھکائے رکھے. کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے. اللہ اللہ. رونے والوں رباب نے کیا دیکھا؟ کسی شکی نے ایسا نیزہ مارا، ننھا سا لاشا. ماتم ماتم. واسغرا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. دعائیں مانگو. امام زمانہ آمین کہہ رہے ہیں، رباب آمین کہہ رہی ہے. جزاک اللہ. کسی شکی نے ایسا نیزہ مارا، ننھا سا لاشا نیزے میں الجھ کے آیا. مجھے دیکھ سکتے ہو تو دیکھو.
रबाब रबाब नेजा असगर रबाब नेजा हाय हाय शहजादी हाय मालकिन हाय मेरी मालकिन हाय मेरी शहजादी रबाब मेरे कलेजे में ताकत रबाब नेजा असगर रबाब नेजा असगर माँ के सामने नेजे से असगर को अलग किया नहीं आता मातम नहीं आता मातम रबाब के सामने मुझे देखो नेजे से असगर को अलग किया जलती हुई जमीन पर 6 महीने के बच्चे को लेटाया माँ देख रही है माँ के सामने मलऊन ने बच्चे के छोटे छोटे बालों को पकड़ा हाय 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 मातम करो मातम करो मातम करो माँ के सामने जमीन पे लेटाया छोटे छोटे बालों को पकड़ा कमर से खंजर निकाला माँ के सामने 6 महीने के बच्चे की गर्दन आखिरी 20 सेकंड आखिरी 20 सेकंड आवाज रोको आवाज रोको मुझे भी मातम करना है मुझे भी रोना है आखिरी 20 सेकंड माँ के सामने बच्चे के छोटे छोटे बालों को पकड़ा मौत दे दो शहजादी मौत दे दो नन्ही सी गर्दन पे खंजर चलाया माँ देख रही है जालिम ने सर को लिया जालिम सर लेके चला गया वो जुमला जहन में रहे अपने बच्चों को प्यार कहा करते हो कर लेना मातम आखिरी जुमला जालिम सर लेके चला गया और रबाब ने क्या देखा मेरा बच्चा धूप में पड़ा है मां से रहा न गया रबाब मक्तल में आई असगर को गोद में उठाया आखिरी जुमला अरे मैं कैसे पढ़ूं मेरी बहनों तुम एहसास करो कटी हुई गर्दन का बच्चा अगर गोद में हो रबाब तेरे सब्र को सलाम रबाब ने क्या देखा मेरा बच्चा धूप में पड़ा है मां से बर्दाश्त न हुआ आखिरी जुमला रबाब मैदान में आई असगर को गोद में उठाया रबाब ने सोचा असगर को प्यार करे आवाजें बुलंद करो आखिरी जुमला रबाब ने सोचा असगर को प्यार करे हाय प्यार कहाँ करे सर तो जालिम ले गया अरे रबाब ने कटी हुई गर्दन पे होठों को रख दिया ऐ अली असगर तेरी माँ उजड़ गई झूला खाली गोदी वीरान कटी हुई गर्दन पे माँ प्यार करे